यहाँ से आगे चलेंगे। हमारे कॉलर्स इस वक्त हमारे साथ अब यहाँ पे लाइन अप होना शुरू हो गए हैं और हम इंशाल्लाह जैसे ही एक आध और बात जो हमने ज़रूरी हम चाहते हैं कि आज कवर कर लें वो कर लेते हैं, तो फिर हम अपने कॉलर से बातचीत शुरू करेंगे। इस्फांदियार मुनीब साहब, आपकी खिदमत में मैं ये सवाल पेश करना चाहूँगा कि जो साइल हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर मिर्ज़ा साहब साहिब शरीयत नहीं थे और वो ग़ालिबन यहाँ पे उस डिबेट को लेके आना चाहते हैं जो हम तशरीह और गैर तशरीह नबी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर वो साहिब शरीयत नहीं थे तो फिर उन्होंने मसलन जहाद को मुअत्तल करार दिया, निज़ाम वसीयत की बुनियाद रखी, चंदा आम को लाजमी करार दिया, तो फिर ये गोया उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह शरीयत में तब्दीली क्यों की? साहिब शरीयत से मुराद साहिब शरीयत जदीदा, वरना जो शख्स साहिब शरीयत नहीं वो नबी तक वो तो मोमिन भी नहीं हो सकता। जी जज़ाकुमुल्लाह। आसिफ साहब, बात ये है, हमारे मुखालिफिन के साथ एक मसला है, हमारे साथ नहीं है, उनके साथ है। मसला ये है कि अगर वो जमात अहमदिया का हकीकी चेहरा लोगों के सामने पेश करें या पेश होने दें तो फिर मौलवी के पास कुछ नहीं रहेगा और लोग अहमदियत को जोक दर जोक कबूल कर लेंगे। यही वजह है कि जब भी कोई ऐसा मरहला आया, चाहे 1974 है या बाद में शरई अदालत की कार्रवाई है या जो भी और मसाइल आते हैं, हमेशा पहले उसकी कार्रवाई पर पाबंदी लगाई जाती है ताकि जो जमात अहमदिया का हकीकी चेहरा है वो लोगों के सामने पेश ना हो सके। हकीकी चेहरा ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं, हम नमाज रोज़ा हज ज़कात को मानते हैं, कुरान को आखिरी शरई किताब मानते हैं, सब किताबों से अफजल और आला मानते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन मानते हैं और आखिरी साहिब शरीयत नबी मानते हैं। तो ये हमारी तस्वीर इसलिए पेश नहीं होने दी जाती कहीं लोग जमात अहमदिया को कबूल ना कर लें। इसके बजाय मौलवी साहिबान ने एक और तस्वीर पेंट की है। उस तस्वीर में हमारा खुदा भी और बताया गया, हमारे रसूल भी और बताए गए, हमारी किताबें भी और बताई गईं और हमारे कलमे भी और बताए गए। ये साबित करने की कोशिश की गई कि जमात अहमदिया गोया नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक अलग मजहब है। और जब इस पर भी उनको सुकून नहीं मिला तो उन्होंने ये कह दिया कि जनाब हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम जो हैं वो दरअसल अपने आप को साहिब शरीयत कहते हैं, वो शरीयत जदीदा, जैसे हज़रत काला साहब ने फरमाया कि वो कोई नई शरीयत लेकर आए हैं और इस शरीयत की वजह से वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो ये बात नहीं पेश करते कि हज़रत ना पेश करने देते हैं, ना हमें इजाज़त है। ख़ास तौर पे बाज़ माहौल में आपको पता है पाकिस्तान में बतौर ख़ास वहाँ के हज़रत मसीह रसूल को हम उम्मती नबी मानते हैं, एक ऐसा नबी मानते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और ग़ुलामी में दीन इस्लाम के गलबे के लिए दुनिया में मबूस हुआ। और ये बात खुद मौलवी भी मानते हैं कि आने वाला वजूद जो गलबा इस्लाम के लिए आएगा वो उम्मती नबी होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो नबी को उम्मती बनाते हैं, हम हज़रत कुरान ये अकीदा रखते हैं कि उम्मती नबी बन सकता है। कुरान करीम की बहुत सारी आयात हैं, आपके प्रोग्राम्स में उनका तस्करा होता रहता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम फ़र्क सिर्फ ये है कि हम हज़रत मसीह अलैहि वसल्लम को उम्मती नबी मानते हैं और वो एक नबी को ला के उम्मती बनाते हैं। अब इस बात को अगर अवाम के सामने पेश करने दिया जाए तो अवाम अहमदिया मौक़िफ़ को मानेंगी और मौलवी साहिबान के मौक़िफ़ को रद्द कर देगी। इसलिए मौलवी साहिबान ये पेश नहीं करने देते और वो कहते क्या हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कोई शरीयत जदीदा लेकर हज़ूर अलैहिस्सलाम आए हैं। भाई अगर हज़ूर अलैहिस्सलाम शरीयत जदीदा लेकर आते तो अलल ऐलान ये ऐलान फरमाते, बबांगे दोहल ये ऐलान फरमाते जैसे वफ़ात मसीह का ऐलान किया, बाकी अपने दावी पेश किए। अगर हजूर साहिब शरीयत होते, साहिब शरीयत जदीदा होते तो आप फरमाते कि मैं साहिब शरीयत हूँ, मुझे इस पर क्या इनकार है। तो आपने तो कहीं ये फरमाया ही नहीं। आपने फरमाया दो तौर का नबी कहलाने से मैंने हमेशा इनकार किया। एक, मैं मुस्तकिल नबी नहीं हूँ, यानी वो नबी नहीं हूँ जो रसूल पाक की गुलामी और पैरवी से हट के इनाम नबूवत पाए, और दूसरा ये कि मैं ऐसा नबी नहीं हूँ जो शरीयत लेकर आया हूँ। मेरी शरीयत वो है जो शरीयत मोहम्मदिया है, उसी के गलबे के लिए, उसी को दुनिया में फैलाने के लिए आया हूँ। तो ये मसीह वसल्लम का पैगाम है जिसको इस तरह उलझावे देकर और ख़ुद दलीलें कायम करके ये कोशिश की जाती है कि गोया नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़ूर अलैहिस्सलाम कोई शरीयत जदीदा लेके आए हैं। कोई शरीयत नहीं लेके आए, उसी शरीयत पर आमिल है जिस पर बाकी हैं। अब ये जहाद मुअत्तल, आगे फिर उनको सुकून नहीं मिला तो कहते हैं जी जिहाद देखें, दलील दे दी साथ ही। दावा तो हुजूर ने किया ही नहीं है, दलील क्यों दे रहे हैं? ये हज़रत साहब दावा करते तो कोई दलील भी ले आते हैं, ऐसे पर दावा ही नहीं
کہ میں صاحب شریعت جدیدہ ہوں, اور دعویٰ دلیل پیش کر دی کہ دیکھیں جی جہاد معطل کر دیا. بھائی جہاد کس نے معطل کیا ہے؟ نہ وہاں حالات موجود تھے, نہ جنگ کی صورت تھی, نہ جنگی مذہبی جہاد ہو سکتا تھا. حضرت صاحب نے صرف یہی بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو جہاد جو ہے وہ اس کی بہت ساری اقسام ہیں. جہاد کی قسموں میں سب سے بڑا جہاد خود قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ, قرآن کریم کی طرف نسبت پھیری کہ سب سے بڑا جہاد ہے. اصلاح نفس کا جہاد ہے, جہاد بالمال ہے, جہاد باللسان بھی ہے, جہاد بالنفس بھی ہے, بہت ساری قسمیں ہیں. ایک اس کی صورت قتال بھی ہے, یعنی جب کوئی آپ کو بزور شمشیر مٹانے کی کوشش کرے تو آپ کو دفاع کا حق دیا گیا ہے, آپ کو ظلم سے بچنے کے لیے اجازت دی گئی ہے. یہی قرآن کریم نے بنیادی مضمون کھولا ہے کہ مظلوموں کو اجازت دی گئی ہے. یقاتلون بانہم ظلموا, اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں, تو جو مظلوم ہیں ان کو یہ بھی حق دیا گیا. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں فرمایا جو وجوہات جہاد ہیں یعنی قتال کی, معدومۃ فی ھذا الزمن وھذا البلاد, نہ اس زمانے میں وہ وجوہات موجود ہیں, نہ اس ایریے میں, اس بلاد میں, اس ملک میں وہ شرائط موجود ہیں. اس لیے یہ چونکہ شرائط موجود نہیں ہے اس لیے یہ جنگی مذہبی جہاد نہیں ہو سکتا. اور ایک بڑی حضور خوبصورت بات بیان فرمایا کرتے کہ کیا وہ ہمارے اوپر تلوار لے کے ہمیں عیسائیت یا دوسرے مذاہب کا پیغام دینے آتے ہیں جو ہم آگے تلوار اٹھائیں؟ پادری کتاب لے کے آتے تھے, کتاب سے جواب دینا چاہیے تھا. یعنی قرآن کریم, جیسے محترم کالم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی اشاعت اور قرآن کریم کی ترویج کی طرف بلایا ہے جو جہاد کبیر تھا. آصف صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو جہاد کبیر سمجھا اور کیا اور کر رہے ہیں, 100 زبانوں میں ترجمہ کر دیا, پھیلا رہے ہیں, ہوٹلز میں, لائبریریوں میں قرآن کریم کی اشاعت. ابھی حضور انور کی ایک میٹنگ جس میں حضور انور نے یہی ٹاسک دیا ہے مربیان کرام کو اور عمراء کو کہ آپ ہوٹلز میں اور لائبریریوں میں قرآن کو پیش کریں. قرآن کی نمائشیں بھی یہاں بہت ساری جاری ہیں, ہمارے علاقے میں نہیں ہو سکتی لیکن یہاں تو قرآن کریم پیش ہو رہے ہیں, اللہ کے فضل سے تراجم بھی پیش ہو رہے ہیں. تو قرآن کریم کا جو جہاد جو اصلاح نفس کا بھی ہے اور قرآنی تعلیم کی اشاعت کا بھی ہے, جماعت احمدیہ شروع دن سے کر رہی ہے. لیکن جو ان کے علماء تھے, جو ان کے بزرگان تھے, جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تلوار کے جہاد کے قائل تھے, وہ کہاں تھے؟ مثلا اہل حدیث مذہب ہے, اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء شیخ نذیر حسین تھے, مولوی محمد حسین بڈالوی تھے, ثناء الامرتسری تھے. کس نے جنگ کی ہے؟ کون تلوار لے کے نکلا ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر برا نہ ہمارے دوست منائے تو محمد حسین بڈالوی صاحب کی تو ابھی تک اولاد وہ 4 مربع جو انگریز سے لیے تھے اس سے فیض اٹھا رہی ہے, اس کے کچھ حصے سے. پھر جو بریلویوں کے امام ہیں رضا احمد بریلوی صاحب, بہت بڑے, احمد رضا بریلوی صاحب بہت بڑے امام ہیں اس وقت پاکستان میں, ہندوستان میں بہت بڑی تعداد ہے. وہ تقریباً وہ زمانہ مسیح الاسلام کا زمانہ ہے. انہوں نے کون سا جہاد کیا, کون سی جنگ کی, کون سی تلوار اٹھائی ہے؟ پھر دیوبندی حضرات جو بڑا نعرہ بلند کرتے ہیں اور جماعت کی مخالفت کا ان کو خاص شوق ہے, ان کے جو امام تھے, بانی تھے, محمد قاسم نانوتوی صاحب, وہ کون سا جہاد کر رہے تھے؟ تقریباً 1880 کے لگ بھگ وہ فوت ہوئے ہیں. کون سی لڑائی لڑی ہے انہوں نے؟ تو ہم نے تو جس کو جہاد سمجھا وہ جہاد کیا اور کر رہے ہیں, لیکن جس کو یہ جہاد سمجھتے تھے نہ ان کے بڑوں نے کیا نہ ان میں جرت تھی. اور وہ محترم کالو صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دلیل بھی دی کہ یہ اس زمانے میں جو جنگ کی بات کرتے ہیں, تلوار کی بات کرتے ہیں, ایسے جیسے بدھ کو جمعہ پڑھنے پہ زور دیں. بدھ کے دن میں جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا, جمعے کے دن ہے. تو جب وہ حالات پیدا ہوں گے اس وقت دیکھی جائے گی, لیکن اب حالات نہیں ہے. اذا فات الشرط فات المشروط, جب شرطیں نہیں ہیں تو مشروط بھی اٹھ جائے گا. اب مختصر لمبی ہوگی یہ بات, عرض کر رہا تو چندوں کا بھی, چندوں کا یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو اگر بتائیں جو ابھی جن علماء کرام کے نام لے رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاد کرنے کیوں نہیں نکلے یا انہوں نے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بھیجا, تو اس میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا, وہ میرے خیال اس ہزیمت کے خوف سے بیٹھے رہے ہیں کیونکہ دل سے وہ یہ مانتے تھے. یہ قابل توجہ حکم کیا تھا؟ دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی لکھی ہے کہ جو مسیح موعود آئے گا یضع الحرب, وہ جنگ نہیں کرے گا. بالکل.
اس پیشگوئی کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں قتال کی آیات منسوخ ہو جائیں گی. اس پیشگوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ مسیح موعود کا ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں جو جہاد بے سیف کی شرائط ہیں وہ شرائط موجود نہیں ہوں گی. تو جب جہاد بے سیف کی شرائط موجود نہ ہونے کے باوجود کوئی جہاد بے سیف کرے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی بنا پر وہ خدا کی مدد سے محروم ہو جائے گا. بالکل. جی یہ آپ نے بات یاد کروائی تو یاد آ گئی کہ جو لوگ جہاد کا نعرہ لگاتے تھے، ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ جب واقعی ایک جہاد کی صورت پیدا ہوئی جس میں جانوں کی قربانی کا وقت تھا، تو وہ سارے لوگ، خاص طور پہ جماعت اسلامی، وہ لوگ بھاگ گئے اور ایک بندہ بھی اس موقع پہ حاضر نہیں تھا. اور بلکہ انہوں نے اس کے اپوزٹ یہ فتویٰ دیا کہ جو یہ جنگ کرے گا یا اس میں مرے گا وہ حرام کی موت ہوگی. اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ کا کیا نمونہ تھا کہ حضرت مسلم، باقی جماعت تو آئی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود امام جماعت تھے، انہوں نے اپنے سارے کے سارے بیٹوں کو محاذ پہ بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کے اب دفاع کی مسئلہ آیا ہے، دفاع درپیش ہے، تم قربانیاں پیش کرو. تو ہمارا تو عمل جب ضرورت پڑے گی، جو جس چیز کی ضرورت پڑے گی، اصل جہاد یہ ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ حاضر ہے. جان کی جان حاضر، مال ہے مال حاضر ہے، اگر قلم ہے تو قلم حاضر ہے، زبان ہے تو زبان حاضر ہے. یہ جہاد ہے. اور جو چندوں کی بات کرتے ہیں یہ بھی دراصل ایک مالی جہاد ہے. وہ کہتے ہیں نظام وصیت ہے، چندے لازمی کر دیے. محترم کالب صاحب نے ارشاد اس کا بڑا تفصیلی جواب ارشاد فرمایا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چندے اور یہ نظام مالی قربانی ہے، اس کو مالی جہاد کہتے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کی بطور خاص خبر دیتے ہوئے اور بالعموم قرآن کریم میں یہ آیا ہے، جیسے سورہ صف میں بھی آیا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. آگے پہلے نظام وصیت کا ذکر ہے، لیکن وہ ایک دفعہ پہلے مجھے یاد ہے کہ پیش ہوا ہے تفصیل سے. میں صرف مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال کو پہلے رکھا ہے. تو آج مال کا جہاد بہت ضروری ہے تاکہ قرآن کی اشاعت ہو. تو اس لیے جو جہاد ہے وہ سب پہ فرض ہے. تو چندے اس لیے فرض نہیں کہ یہ چندہ ہے، چندہ اس لیے فرض ہے کہ یہ مالی جہاد ہے. تو جو یہ مالی جہاد نہیں کرتا وہ اس طرح ہی کرتا ہے جو جانی قربانی کے وقت میں بھاگ جاتا ہے، جیسے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا. بہت شکریہ. مالی جہاد کی بابت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کے اموال میں سے صدقہ لے، یعنی چندہ لے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا تطہرہم بہا، ان کے مالی قربانی کے نتیجے میں تو ان کے دلوں کو پاک بنائے گا. وتزکیہم، اور تو ان کو جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اقتصادی میدان میں ان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. تو اس کو خدا تعالیٰ نے دلی پاکیزگی اور دنیاوی ترقی کا بنیاد بنایا ہے مالی قربانی. بالکل، بہت شکریہ. یہ ابھی پچھلے دنوں کراچی